جزاک اللہ جی، آپ کی تالیاں بہت کم تھیں ان بچوں کی پرفارمنس کے لیے، سٹاف کی بہت زیادہ محنت ہے، ذرا زوردار تالیاں بچوں کے لیے جو ہے نا ہونی چاہیے۔ ابھی آپ لوگوں کو نیند سے جگانے کے لیے آ رہے ہیں، ساحل سپیچ پیش کریں گے آپ کے سامنے۔ ساحل، زوردار تالیوں سے بچے کو۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حاضرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ساحل خان ہے اور میرا تعلق ٹائم سکول سے ہے، اور میری تقریر کا عنوان ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ جانشین سید ابرار کی باتیں کریں، مصطفیٰ کے پہلے پہلے پیار کی باتیں کریں، جن کی نظروں میں ہمیشہ جلوہ جانا رہا، عاشقوں کے قافلہ سالار کی باتیں کریں۔ نام عبداللہ، کنیزت ابو بکر اور لقب صدیق۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بنی نوع انسان میں ان چند برگزیدہ اور خوش نصیب ترین انسانوں میں سے تھے جنہیں نہ صرف خیر البشر خاتم الانبیاء والمرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت و خدمت اور پاسبانی کا جو فریضہ انجام دیا، یقیناً وہ تاریخ اسلام کا ایک ناقابل فراموش باب ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عشق رسول کی روشن مثال غار حرا کا وہ واقعہ ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آرام و سکون کی خاطر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے پاؤں کو ایک سانپ سے بار بار ڈسواتے رہے، مگر اپنے محبوب کے آرام میں خلل نہ آنے دیا، جو یار غار محبوب خدا صدیق اکبر ہے، وہی یار مزار مصطفیٰ صدیق اکبر ہے۔ حاضرین محترم، ایک مرتبہ تمام صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش ہو کر اپنے تمام پسندیدہ اعمال و عبادات پیش کر رہے تھے، تو ابو بکر صدیق نے فرمایا، آنکھیں میری، چہرہ آپ کا، مال میرا، حکم آپ کا، بیٹی میری، حرم آپ کا، اور خوش نصیبی دیکھیے، اللہ جل شانہ نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی تینوں خواہشات کو پورا فرمایا۔ سفر ہجرت کے موقع پر غار ثور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک اپنی گود میں رکھ کر ان کے چہرہ مبارک کا دیدار کرتے رہے، اور غزوہ تبوک کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے گھر کا تمام مال پیش کر کے اپنی دوسری خواہش کو پورا فرمایا، اور تیسری خواہش حضرت عائشہ کا آپ کی زوجیت میں آنا۔ حاضرین محترم، وفا، ایثار اور جانثاری کا اگر کوئی مادی وجود ہوتا تو وہ یقیناً صدیق اکبر کی شکل میں ہوتا۔ ابو بکر صدیق کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یک طرفہ نہ تھی، بلکہ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ بعثنی علیکم فقلتم کذبت وقال ابو بکر صدقت، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے تم لوگوں کی طرف مبعوث فرمایا، لیکن تم لوگوں نے مجھے جھٹلایا، تو ابو بکر نے میری تصدیق کی۔ اب آپ لوگوں سے یہی گزارش کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو صحیح معنوں میں عاشق رسول بنائے، ہمارا حلیہ، اعمال، افعال یہ باور کروا رہے ہوں کہ ہاں ہم عاشق رسول ہیں۔ اب آخر میں چند اشعار کے ساتھ اپنی تقریر کا اختتام کرنا چاہوں گا۔ وہ پہلا مددگار، پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی، وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے، وہ جانے صداقت، وہ جانے وفا ہے، فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق،
اسی کی نماز و دعاؤں پہ عاشق، صحابی وہ ایسا اماموں سے اعلیٰ، محمد سے ہر دم وفا کرنے والا، وہ صدیق اکبر کا جس کا لقب ہے، وہ پہلا خلیفہ، وہ پہلا عرب ہے۔ بصر کی صرافت کا معیار چہرہ، صداقت کا اونچا وہ مینار چہرہ، چٹانوں سے مضبوط اس کا قدم تھا، وہ چلتا ہوا ایک باب حرم تھا، وہ سارا تھا تعلیم قرآن جیسا، خدا کہتا ایک فرمان جیسا، خدا اس سے راضی ہوا وہ خدا پر، کہے خود سے آمین اس کی دعا پر، زمین پر وہ عرش بری دیکھتا ہے، وہ سب سے نرالا وہ سب سے جدا ہے، دعا کے لیے اگر لب وہ پھلا دے، خدا اس پہ اپنے خزانے لٹا دے، وہ صدیق اکبر کے جس کا لقب ہے، وہ پہلا خلیفہ وہ پہلا عرب ہے۔ وہ جب بھی خدا سے دعا مانگتا ہے، وہ اپنے لیے مصطفیٰ مانگتا ہے، میری جان قرباں ہے جان وفا پر، حبیب خدا بن کے آیا، تیرا ثانی پیدا ہوا ہے نہ ہوگا، کوئی مرد ایسا ہوا ہے نہ ہوگا، وہ صدیق اکبر کا جس کا لقب ہے، وہ پہلا خلیفہ وہ پہلا عرب ہے۔ نبی سے وہ نظریں ہٹاتا نہیں ہے، جہاں پر نبی ہے وہ اب بھی وہی ہے، وہ ایمان لانے بچانے میں پہلا، وہ بار خلافت اٹھانے میں پہلا، صداقت شجاعت میں وہ سب سے آگے، نبی کی اطاعت میں وہ سب سے آگے، رسول خدا پر فدا ہونے والا، وہ جان وفا پر فدا ہونے والا، وہ سارا کے سارا خدا کے لیے ہے، وہ زندہ فقط مصطفیٰ کے لیے ہے، وہ صدیق اکبر کے جس کا لقب ہے، وہ پہلا خلیفہ وہ پہلا عرب ہے، وہ پہلا خلیفہ وہ پہلا عرب ہے۔